یہ سفر بہت مشقت والا ہے، تو برداشت نہیں کر پائے گا۔ یہ تیرے خوبصورت رخسار اس میدان میں خون سے رنگین ہو جائیں گے۔ اس بچے نے بڑا پیارا جواب دیا، کہنے لگا کہ آپ مجھے کیسی بات کہہ رہے ہیں، میرے رخسار خون سے رنگین ہو جائیں گے تو میرے رخسار ان کی کیا حیثیت ہے؟ یہ رخسار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رخساروں سے تو زیادہ قیمتی نہیں۔ جب آپ کو دین کی خاطر لہو لہان کیا گیا تو ان کی کیا حیثیت ہے؟ تو دیکھیے، جو عظیم لوگ ہوتے ہیں ان کی عظیم باتیں ہوتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب قیام کرتے ہوں گے تو ظاہر بات ہے آپ بھی ایک انسان تھے، تو اب مشقت تو آپ کو بھی ہوتی ہوگی، ہمیں بھی مشقت محسوس ہوتی ہے، لیکن اس مشقت میں ہی ایک لذت ہے جو اللہ کی محبت کی طرف انسان کو مائل کرتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ 25واں پارہ الیہ یرد علم الساعہ، اس کے آغاز میں قیامت کے حوالے سے بات کی گئی۔ بعض لوگ قیامت کے بارے میں بہت سوال کرتے ہیں، قیامت کب آئے گی؟ تو اس کا جواب یہ دیا گیا ہے، دیکھو جو پھل ہوتا ہے وہ مختلف قسم کے غلافوں میں لپیٹا ہوتا ہے، لپٹا ہوتا ہے نا، پہلے کئی غلاف ہوتے ہیں، اس کے اوپر پردے ہوتے ہیں، اس کے اندر سے وہ پھل نکلتا ہے۔ بالخصوص یہ کیلے کا ہے اور اسی طرح کھجور ہے، پہلے غلاف ہوتے ہیں، اندر سے وہ خوشہ نکلتا ہے۔ اب ان غلافوں کے اندر پھل موجود ہے، نکلے گا کب؟ جب اللہ کے علم میں ہے۔ اسی طرح ماں کے پیٹ میں بچہ موجود ہے، کب دنیا میں آئے گا؟ یہ اللہ کے علم میں ہے۔ تو جس طرح ان دو چیزوں کا علم اللہ کے پاس ہے، اسی طرح قیامت کا علم بھی اللہ کے پاس ہے۔ تو سوال یہ نہیں کہ قیامت کب آئے گی، سوال یہ ہے کہ قیامت کی تیاری کیا ہے، کیا تیار کیا ہے؟ قیامت آ جائے تو رب کے سامنے کیا پیش کریں گے؟ تو اس لیے انسان کو قیامت کی تیاری کرنی چاہیے۔ ایک صحابی نے بھی ایک سوال کیا تھا، حضور قیامت کب آئے گی؟ فرمایا تیاری کیا کی ہے؟ کہتا یہ تیاری تو زیادہ نہیں ہے، نہ زیادہ روزے نہ زیادہ نمازیں ہیں، ایک ہی بات ہے، میں اللہ اور اس کے رسول سے پیار کرنے والا ہوں۔ فرمایا تجھے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، قیامت جب بھی آ جائے تو جس سے پیار کرتا ہے تو اسی کے ساتھ ہی ہوگا۔ تو اس لیے ہمارے اعمال تو بہت تھوڑے ہیں، کمزور ہے، تو اللہ اور اس کے رسول سے کے سچی محبت تو کر لے، اس بہانے سے اللہ معاف فرما دیں گے۔ آگے یہ بات ذکر کی گئی، وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ۔ بلکہ امام حاکم علیہ رحمہ بہت بڑے محدث تھے، کہتے ہیں کہ اگر امت کو یہ تین ایتیں سمجھ آ جائے نا، تین ایتیں امت کو سمجھ آ جائے تو امت کامیاب ہو جائے۔ وہ تین ایتیں کون سی ہے؟ پہلی ایت وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ، جس مسئلے میں جس چیز میں اختلاف ہو جائے اس کو رب کے قرآن پر پیش کر دو۔ فیصلہ قرآن سے کرواؤ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے کرواؤ۔ اگر امت کو اس آیت کی سمجھ آ جائے تو امت کامیاب ہے۔ دوسری آیت وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ، مجھے حکم دیا گیا کہ میں تمہارے درمیان انصاف کروں۔ اگر اس انصاف والی آیت کی سمجھ آ جائے تو امت کامیاب ہو جائے۔ جب ہم ہر
ہم میں سے آدمی انصاف کو قائم کرنے والا بن جائے تو معاشرے میں امن قائم ہو جائے گا۔ ہوتا کیا ہے، دو چار انصاف کرنے والے ہوتے ہیں اور باقی جو لوگ ہوتے ہیں وہ ظلم و ستم پہ اتر آتے ہیں۔ تو اس لیے فرمایا وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں تمہارے درمیان انصاف کروں۔ اور تیسری آیت وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ، ان کے جو معاملات ہیں مشورے کے ساتھ چلنا شروع ہو جائے، جو بھی معاملہ ہو مشورہ۔ یہ تین آیتیں امام حاکم رحمہ اللہ فرما رہے ہیں، اگر امت ان تین آیتوں پہ عمل کر لے تو امت کامیاب ہو سکتی ہے۔ اور آپ دیکھ لیں جو تینوں آیتیں میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے، ان میں کتنی جامعیت ہے۔ اختلافات کا دروازہ بھی بند ہو سکتا ہے جب ہر مسئلہ قرآن و سنت پہ پیش کیا جائے، جب انصاف ہوگا ظلم کا خاتمہ ہو جائے گا، ہر معاملہ مشورے سے ہوگا، جھگڑا ہی نہیں ہوگا۔ بنو عبس ایک قبیلہ تھا، اس کے کسی بندے سے سوال کیا گیا کہ آپ کے فیصلے بڑے پیارے ہوتے ہیں قبیلے کے، آپ کے لوگ بڑے عقل مند ہیں، بڑے سمجھدار ہیں، تم کیسے فیصلے کرتے ہو؟ اس نے کہا کہ ہمارے مردوں کی تعداد ہے 1000 افراد پہ مشتمل ہمارا قبیلہ ہے، ہم نے ایک دانا آدمی عقل مند آدمی کو اپنے اندر منتخب کیا ہے، جب بھی کوئی معاملہ ہوتا ہے ہم اس سے مشورہ کرتے ہیں، اور مشاورت کے بعد جو فیصلہ کر دیا جاتا ہے ہم اسے تسلیم کرتے ہیں، اس کی اطاعت کرتے ہیں، مخالفت نہیں کرتے۔ یہی وجہ ہے کہ اس عقل مند کی وجہ سے ہمارا سارا قبیلہ ہی عقل مند سمجھا جاتا ہے۔ تو یہ مشاورت کے اندر بڑی خیر ہے۔ آپ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم علم و فہم کے بادشاہ ہیں، یعنی کوئی کمی تو نہیں ہے، علم بھی ہے، حلم بھی ہے، تقوی ہر چیز ہے، اس کے باوجود اللہ نے کیا کہا وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، معاملات میں صحابہ سے مشورہ کرو، یعنی اتنا مقام و مرتبہ، پھر بھی کہا صحابہ سے مشورہ کرو۔ تو اس سے پتہ چلا کہ مشورے کے اندر بڑی خیر ہے، سینئر کو جونیئر سے بھی مشورہ کرنا چاہیے۔ آگے فرمایا اللہ لطیف بعبادی یرزق من یشاء، اللہ اپنے بندوں پہ بڑا مہربان ہے۔ اگر اس آیت کو سمجھنا ہو تو آپ اپنے ذہن میں یہ تصور لائیں، ایک کمرہ ہے، دروازہ بند ہے، کھڑکیاں بند ہے، اگر وہاں پہ آپ کو رزق مل رہا ہے، آپ اس کمرے میں محصور ہیں، تو اس وقت آپ کو اس آیت کی سمجھ آئے گی۔ صحیح بخاری میں جناب خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ میں ایک کمرے میں بند ہے، باہر سے کچھ چیز اندر نہیں آ رہی، اندر سے کچھ چیز باہر نہیں جا رہی، معصور ہے۔ حارث کی بیٹی جس کے بیٹوں نے اس کو قید کیا تھا، حارث کو قتل کیا تھا خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگ بدر میں، اس کے بیٹوں نے خریدا بدلہ لینے کے لیے۔ حارث کی بیٹی کہتی ہے کہ میں نے جب دیکھا خبیب کو تو خبیب کے ہاتھ میں پھل ہے اور وہ کھا رہا ہے، اور جو پھل خبیب کھا رہا ہے وہ مکے کے بازار سے نہیں ملتا۔ دیکھیے باہر سے پھل نہیں آیا، اللہ لطیف بعبادی، آپ پتھر توڑے اس کے بیچ میں سے ایک کیڑا نکلے اور اس کے منہ میں سبز گھاس ہو تو آپ کو سمجھ آئے گی اللہ لطیف بعبادی۔ اور اگر آپ اس پوری کائنات کو ایک سبق سمجھیں، یہ پوری کائنات ایک سبق ہے، اس سبق پر اگر آپ عنوان لکھنا چاہتے ہیں
تو وہ عنوان کیا ہے؟ اللہ لطیف بعبادی. پوری کائنات کا نظام یہ اللہ کا لطف و کرم ہے. اللہ کے لطف و کرم سے پوری کائنات کا نظام چل رہا ہے. یرزق من یشاء، وہ جیسے چاہتا ہے رزق دیتا ہے، اس کی تقسیم ہے. آگے ایک آیت ہے، وہ آیت اتنی پیاری ہے کہ اگر آدمی کو سمجھ آ جائے نا تو حسد کا خاتمہ ہی ہو جائے. اگر اس آیت کی سمجھ آ جائے تو حسد کا ہی خاتمہ ہو جائے. وہ کون سی آیت ہے؟ اللہ فرماتے ہیں نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، ہم لوگوں کے درمیان معیشت کو تقسیم کرتے ہیں. یہ مال و دولت اللہ کی تقسیم ہے. اللہ جس کو چاہے جتنا دے دے، مالک کی تقسیم ہے. جب تقسیم اللہ کی ہے تو پھر حسد کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ حسد کی کیا ضرورت ہے؟ تو اس آیت کی لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی، اس وجہ سے وہ حسد کرتے ہیں. اس لیے اس آیت کو سمجھنا چاہیے. اگر کسی کے پاس کوٹھی بنگلہ محل ہے، اچھا کاروبار ہے، اچھی ملازمت ہے، تو اللہ کی تقسیم ہے. آپ بھی اللہ سے مانگ لو، مانگو. یہاں رکاوٹ تو نہیں ہے، اتنا مانگ سکتے ہو. اور جس طرح بینکوں میں ایک دن میں اتنے پیسے نکلوا سکتے ہو، یہاں تو کوئی رکاوٹ نہیں، جتنا مرضی مانگو، مانگتے رہو، اللہ تمہیں بھی عطا کریں گے. تو اس لیے یہاں کوئی رکاوٹ نہیں ہے. اللہ سے جتنا مرضی مانگو، دل کھول کے مانگو. کبھی آپ کو اللہ کی طرف سے یہ بات سننے کو نہیں ملے گی کہ بس کر، نہیں. جتنا مانگو گے اللہ راضی ہوگا، جتنا مانگو گے اللہ راضی ہوگا، مانگتے جاؤ. تو اس لیے اس آیت کو سمجھ لو، اللہ کی تقسیم ہے یہ مال جو اللہ نے دیا ہے. تو جب تقسیم اللہ کی ہے تو حسد کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ایک بات اللہ نے یہ ذکر کی، للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا. اللہ زمین و آسمان کا بادشاہ ہے، جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹیاں دے، جسے چاہے بیٹے دے. بیٹی کا پہلے ذکر کیا، بیٹے کا بعد میں ذکر کیا، یہ بتانے کے لیے بیٹیاں ہوں بیٹے ہوں رب کی تخلیق ہے. جو تم نے ذہن بنا لیا نا بیٹیاں منحوس ہوتی ہے، عورتیں منحوس ہے، یہ ذہن بیکار ہے. بیٹیاں بیٹے رب کی تقسیم ہے. اس لیے رب کی تقسیم پہ ناراض نہیں ہونا چاہیے، اس پہ راضی رہنا چاہیے. اور بیٹیوں کی قدر بھی اسی طرح جس طرح بیٹوں کی قدر ہے. اور کئی دفعہ بیٹیاں ماں باپ کو وہ فوائد پہنچاتی ہیں جو بیٹے نہیں پہنچاتے. آگے یہ بات ذکر کی گئی وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا. قرآن مجید کو روح کہا گیا. روح تو جو ہمارے جسم میں داخل کی اسے کہتے ہیں، قرآن مجید کو بھی روح کہا گیا. یہ کیوں؟ اس لیے کہ القرآن حیات الروح، قرآن مجید ہماری روح کی زندگی ہے. ہماری روح کا قرآن سے تعلق جڑے گا تو روح زندہ ہے، اگر تعلق ٹوٹ جائے گا تو ہماری روح مردہ ہے. تو جب قرآن مجید ہماری روح کے لیے زندگی ہے تو اس لیے قرآن مجید کا نام ہی اللہ پاک نے روح رکھ دی ہے. ایک بات یہ ذکر کی گئی، فرعون جو تھا اس نے کہا تھا الیس لی ملک مصر ھذہ الانہار، الیس لی ملک مصر ھذہ، کہ یہ میرے لیے مصر کی بادشاہت ہے اور یہ نہریں میرے متاحت ہے، چل رہی ہے. قوم کو دھوکہ دے رہا تھا. اب اس نے ان پانیوں پہ فخر کیا، یہ پانی میرے حکم سے چل رہے ہیں. شیخ صالح العثیمین رحمہ اللہ اس آیت پہ تبصرہ کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ اس نے پانیوں پہ فخر کیا، یہ نہریں میرے حکم سے جاری ہے. اللہ نے اس پانی کے اندر ہی اس کو غرق کیا ہے. میں نے کہا نا پچھلے درس میں کہ آدمی جس چیز پر تکبر کرتا ہے نا، جس چیز پر، اللہ اسی چیز کو اس کے لیے وبال جان بناتے ہیں. اس نے پانیوں پہ تکبر کیا اور مصر کی بادشاہت پہ تکبر کیا، اللہ نے اسی پانی کے اندر ہی اس کو ڈبو دیا. آگے ایک بڑی پیاری بات کی جا رہی ہے. پچھلے لیکچر میں یہ تھا
کہ انسان کی فطرت ہے جو دل چاہے وہ ملے. یہاں ایک تھوڑا سا اور اضافہ کر دیا، جو دل چاہے وہ مل جائے، جو آنکھیں چاہے وہ انسان کو دیکھنے کی اجازت ہو. کیا خیال ہے؟ یعنی انسان جس منظر کو، جس چیز کو دیکھنا چاہتا ہے، رکاوٹ نہ ہو، ہٹایا نہ جائے. ادھر نہیں دیکھنا، ادھر نہیں جھانکنا، نہیں، جو آنکھ دیکھنا چاہتی ہے دیکھ لے، کیونکہ جب آنکھ اپنی مرضی سے دیکھے گی تو آنکھ ٹھنڈی ہو جائے گی. اللہ فرماتے ہیں تم ہماری جنت میں آ جاؤ، دونوں چیزیں ملیں گی. وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ، جو چاہو گے، جو مانگو گے وہ ملے گا. کہتے ہیں نا دل ہے تو مانگو، اور بھی جنت میں چلے گا سلسلہ، جو مرضی مانگو. دوسری بات وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ، جو مانگو گے وہ بھی ملے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ آنکھوں کی ٹھنڈک. جو آنکھ دیکھنا چاہے گی دیکھے اور ٹھنڈک حاصل کرے. تو یہ دو چیزیں انسان کو مل جائے نا تو انسان کی زندگی میں سکون آ جاتا ہے. دل کی خواہش پوری ہو جائے اور آنکھ جس کو دیکھنا چاہے اس کو دیکھ لے، نظارہ کر لے. یہ جنت میں چیز ملے گی، لیکن شرط یہ ہے کہ دنیا میں اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی بسر کرے. آگے ایک بڑی عجیب بات کہی گئی، فما بکت علیہم السماء والارض. جب فرعونی مرے ان پہ نہ آسمان رویا نہ زمین روئی. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں جب کوئی نیک آدمی فوت ہوتا ہے تو آسمان پر جو اس کا دروازہ ہے جہاں سے نیک عمل چڑھتے ہیں وہ دروازہ روتا ہے اس پہ، اور اسی طرح زمین روتی ہے، زمین والے لوگ روتے ہیں. ہمیں اس کا شعور نہیں، لیکن لوگوں کے رونے کو تو ہم دیکھتے ہیں نا. لوگ روتے ہیں، جانور روتے ہیں، کیونکہ جو نیک آدمی ہے یہ لوگوں کے لیے مفید بن کے زندگی بسر کر رہا ہوتا ہے، اور جو انسانوں کے لیے مفید ہو ہر بندہ اسے محبت کرتا ہے. تو اس لیے ہمیں بھی انسانوں کے لیے مفید بن کے زندگی بسر کرنی چاہیے. مجھے یاد ہے جب ایرانی یہ ہندوستان میں آئے، گجرات میں، گجرات کے جو اس وقت راجا تھا اس کے پاس آئے، اجازت مانگی کہ ہم آپ کے علاقے میں رہنا چاہتے ہیں. اس نے ایسے کیا، پیالے بھر کے ان کو دودھ دیے، لبالب بھر دیے. ان کی عقل چیک کرنے کے لیے ان کی عقل اور ذہانت کتنی ہے. تو ایرانیوں نے کیا کیا، ایرانیوں نے اپنے تھیلے سے شکر نکالی، اس دودھ میں ڈال دی، اور یہ بتلایا کہ دیکھیں جس طرح دودھ میں مزید مٹھاس پیدا کرنے کے لیے شکر ڈالی جا سکتی ہے، ہم بھی ٹھیک ہے آپ کے معاشرے ماحول میں ہر چیز مکمل ہے، لیکن ہم آپ کے لیے مفید بن کے زندگی بسر کریں گے. اس ذہانت کی بنیاد پہ گجرات کے راجے نے ایرانیوں کو اجازت دے دی کہ آپ ہمارے معاشرے میں رہے. تو اس لیے معاشرے میں انسان مفید بن کے زندگی بسر کرے. جب آپ دنیا سے جائیں تو لوگ آپ کو روئے، آنسو بہائے آپ پہ. اور جو برا انسان ہے جب وہ فوت ہوتا ہے تو فرمایا لوگ آرام پاتے ہیں، جانور آرام پاتے ہیں، شہر آرام پاتے ہیں. تو اس لیے ایسا انسان نہیں ہونا چاہیے کہ مرنے کے بعد لوگ اللہ کا شکر ادا کریں. آگے جہنم کا منظر پیش کیا گیا. فرمایا ان شجرۃ الزقوم، بے شک تھور کا درخت، یہ ہمارے معاشرے میں عام طور پہ نہیں پایا جاتا. زقوم کا درخت یا نہیں ہے، بہرحال یہ کانٹے دار درخت ہوتا ہے، بہت کانٹے دار. طعام الاسیم، یہ گناہ گاروں کا کھانا ہے. جہنم کے اندر گناہ گاروں کا کھانا یہ تھور کا درخت ہے. اور کیسے پیش کیا جائے گا؟ طعام الاسیم پیش کیا جائے گا کالمہل، تل چھٹ کی طرح. آپ تیل گرم کریں تو نیچے وہ میل کچیل رہ جاتی ہے، اس کو تل چھٹ کہتے ہیں. یغلی فی البطون، جب یہ کھانا کھایا جائے گا تو یہ پیٹ کے اندر جو کچھ ہے نا، جب وہ کھائے گا سارا کچھ، یہ انتڑیاں وغیرہ یہ پیشاب کے راستے باہر آ جائیں گے. کاغلی الحمیم، اسی طرح گرم پانی بھی اس انسان کے جسم کو اسی طرح صاف کر دے گا.
ساتھ اللہ پتہ ہے کیا کہیں گے؟ ذوق، مزہ چکھ، سزا دی جا رہی ہے، اوپر سے کہا جا رہا ذوق، چکھ مزہ، انک انت العزیز الکریم، تو تو بڑا سوٹر بوٹر تھا، دنیا تجھے بڑے سلام کرتی تھی، دنیا کے اندر بڑا ٹور ٹپا تھا تیرا، ذوق چکھ، انک انت العزیز الکریم، بڑا غالب تھا، بڑی باتیں کرتا تھا، یہ کر دوں گا، وہ کر دوں گا، ایسا کر دوں گا، میں ملک ہلا کے رکھ دوں گا، اور عجیب عجیب باتیں دنیا کے اندر تیری تھی، الکریم، بڑا مقام تھا، بڑا پروٹوکول تھا تیرا، آج یہ مزہ چکھ۔ اللہ تعالی ہمیں محفوظ فرمائے، جہنم کا کھانا، جہنم کا پانی بہت ہی شدید ہے، ہم اسے برداشت نہیں کر سکتے، اللہ تو اپنے فضل و کرم سے ہمیں جہنم سے آزاد فرما۔ آگے یہ بات ذکر کی گئی، مشرکین مکہ ان کا ایک مطالبہ بار بار، اچھا تمہارا دین سچا نہ تو فاتو بآبائنا ان کنتم صادقین، ہمارے آباء و اجداد کو زندہ کر دو، ہمارے آباء و اجداد کو زندہ کر دو، یہ کوئی بات کرنے والی؟ اللہ نے کہا دیکھو ہر کام کے لیے ایک اصول ہے، وقت ہے، اس پر ہر کسی کو زندہ کر لیا جائے گا، اب کس کس کو زندہ کیا جائے؟ تو یہ اعتراض ان کا بیجا تھا، بات وہ کرنی چاہیے جو بات بنتی بھی ہو، یہ بات تو بنتی نہیں، اللہ نے ایک وقت رکھا ہے جب ہر کسی کو زندہ کیا جائے گا، تو اس وقت کا انتظار کرو۔ آگے فرمایا ھذا کتابنا ینطق علیکم بالحق، یہ ہماری کتاب حق کے ساتھ بولتی ہے، ہماری کتاب حق کے ساتھ بولتی ہے، تو اس لیے یہ کتاب قرآن مجید بھی برحق ہے، اور جو ہماری ڈائری لکھی جا رہی ہے ہمارے سامنے پیش کی جائے گی، وہ بھی ہماری ڈائری جو ہے وہ حق بولے گی، قرآن بھی حق بول رہا ہے، جو کہہ رہا حق ہے، اور جو فرشتے لکھ رہے ہیں ڈائری وہ بھی حق ہوگا۔ اس لیے میرے بھائیوں اس ڈائری کو بھی صحیح صحیح لکھواؤ تاکہ کل پڑھتے وقت شرمندگی نہ ہو، اور یہ جو قرآن مجید ہے یہ بھی برحق کتاب ہے، اس سے بھی اپنا تعلق لگاؤ تاکہ کل قیامت والدن قرآن ہمارا سفارشی بن جائے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے اور عمل کی بھی توفیق نصیب فرمائے۔ 10 منٹ ریسٹ کر لے، اس کے بعد پھر نماز شروع کرتے ہیں انشاءاللہ۔